عرض کر رہا تھا، فرشتے سے کہیں گے کہ یہ جب ایسے بیٹھتا تھا اور دل میں مجھے یاد کر رہا ہوتا تھا، تم نے وہ کہاں لکھا ہے ہمارا؟ تم تو ظاہر نماز، رکوع، سجود، تسبیح وہ لکھتے، یہ تو ایسے بیٹھا ہوتا تھا، تم کہتے ہیں یہ اشراق تک یہ ایسے بیٹھ جاتا ہے کونے میں، وہ مجھے یاد کرتا تھا ایسے۔ تم نے کہاں لکھا ہے؟ فرشتے پھر خاموش ہو گئے۔ آگے سنو، اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے جیسے تو مجھے مخفی یاد کرتا تھا، تیرا انعام و اکرام بھی میں مخفی دیتا ہوں۔ الہی وہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور بندے جنت ملے گی، جنت میں چلتے پھرتے رہیں گے، لیکن تو مجھے مخفی یاد کرتا تھا۔ تو جب درخت کے پتوں پہ دیکھے گا، جنت کے محلات کی اینٹوں پہ نظر مارے گا، جیسے تو مجھے مخفی یاد کرتا تھا ایسے میرا مخفی دیدار بھی کرے گا۔ سبحان اللہ، بات آ گئی میری سمجھ؟ جی جی بالکل۔ تو چلتا بھی رہے گا جنت میں، اور تجھے جنت کی وہ محلات کی اینٹوں پر، جنت کے وہ باغات کے ان پتوں پر، ان کے تنوں پر تو جہاں نگاہ ڈالے گا میرا دیدار بھی کرتا رہے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی ذکر نہیں۔ میں کسی کی تردید نہیں کر رہا، میں اپنے ہی سلسلے کی ترویج کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ مومنین کی جماعت، میں تمہیں ذکر کا تو کہتا ہوں لیکن میں طریقہ بھی تمہیں خود بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ذکر کا بھی کہا، پھر طریقہ بھی بتایا۔ سبحان اللہ۔ طریقہ وہ یہی ہے، آیت کون سی ہے ہمارے سلسلے میں؟ جی نہیں یہ تو میں نے پڑھی ہے، آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ وہ آیت ہے سورہ اعراف، آخری آیات ہے کہ مومنین مجھے یاد کیا کرو دل کیا، جب تمہیں یاد میرا ذکر کرنا ہو تو کہاں یاد کرو؟ تضرعا و خیفا۔ دیکھو علماء بیٹھے، عاجزی سے ہم آپ کو کہتے ہیں سر جھکا لیا کرو، خیفا دل میں کرو، زور سے آواز نہ آئے، اللہ پاک دلوں کو جاؤ۔ تضرعا و خیفا، میں نے زور سے منع کیا، اللہ نے منع فرمایا دون الجہر، جہر کہتے ہیں زور والے، یہ مغرب کی نماز جہری ہے، عشاء کی نماز جہری ہے، یہ زور سے پڑھتا ہے۔ اللہ کو جو ذکر پسند ہے وہ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے یاد کرو دل کے اندر، اور تضرعا و خیفا، عاجزی سے اور مخفی۔ عاجزی کیا ہے؟ ایسے اکڑا بیٹھا ہے سر جھکا دے، مخفی کیا ہے؟ آنکھیں بند کر لے، زبان تالو سے لگا لے اور بس خیال ہی سوچے کہ دل میں ہو رہا ہے اللہ اللہ، دون الجہر، زور سے من القول، جیسے آدمی بات کرتا۔ الہی کب کریں؟ بالغدو، صبح کریں، والعصال، شام، صبح کرو گے سارا دن ذکر میں، شام کرو گے ساری رات ذکر۔ صبح والے فرشتے وہ لے جائیں، شام تو قرآن مجید میں اوقات کا دیا ہے، اوقات کا آیا ہے کہ سبح بحمد ربک، اپنے رب تسبیح اور رب کو یاد کرو، قبل طلوع الشمس، یہ فجر کے بعد سورج نکلنے تک، وقبل الغروب، اور عصر کے بعد مغرب تک۔ یہ اوقات ان میں دیکھو ہم نفل نہیں پڑھ سکتے، جی بالکل، صرف جس نے نماز بھی پڑھنی ہے اس کو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، تسبیح پڑھتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، تلاوت کر سکتے ہو، نماز تم پڑھ سکتے نہیں۔ عصر کے بعد بیٹھ جاؤ، عصر پڑھنی ہے تو پڑھو، جس نے عصر پڑھنی ہے پڑھے، باقی نفل وغیرہ پڑھ سکتا نہیں۔ تو اس وقت یہ خاص اوقات ہمارے حضرات عصر سے مغرب مراقبہ میں، اور فجر سے
اشراق تک مراقبہ، جہاں جائیں گے ایسے جہاں جس کو دیکھیں وہ نقش بندی ہے اور اللہ کے قرآن کا پورا عامل ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات آپ کو بتاؤں، اصحاب صفہ جن کو کہتے ہیں، طالب علم تھے، یہ طالب علم بیٹھے رسول اللہ ان کے لیے علیحدہ مسجد نبوی میں چبوترا سا بنایا، آج بھی جو حضرات گئے دیکھا ہے، تو رسول اللہ کا معمول تھا فجر کے بعد اس چبوترے میں چلے جاتے تاکہ جو آیا ہے نماز پڑھنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو، چبوترے میں بیٹھ جاتے اور اسی طرح مراقبہ۔ آج بھی کوئی جائیں کہ تلاوت والے بیٹھے ہوتے ہیں، باقی جو نقش بندی ہیں وہ ایسے رسول اللہ والا۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ اسی طرح مراقبہ میں بیٹھے تھے، آپ کو کوئی ذاتی تقاضا ہوا، جیسے تقاضے سے پیشاب وغیرہ کا یا کچھ ہوا تو اما عائشہ کے حجرے میں چلے گئے، اما عائشہ کے حجرے میں گئے، حضرت جبریل امین تشریف لائے اور آپ کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے، آپ واپس جائیں، تقاضا یہ بعد میں کریں، تو مراقبہ میں بیٹھیں، ان کے ساتھ مراقبہ میں بیٹھ جائیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں صبح بھی شام بھی، انہیں اللہ کا خوف کرا رہا ہے، طمع ہے ایک جنت کا۔ قرآن میں آپ جائیں، حفاظ بیٹھے دیکھیں میں آیت پڑھیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ سبحان اللہ، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، وَاصْبِرْ صبر کرو، ادھر جا کے بیٹھو، مَعَ الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں مراقبہ میں۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سلسلہ قادریہ کے کوئی ساتھی بیٹھے ہوں تو ان کے لیے دلیل دے رہا ہوں اپنے سلسلے کی ترویج کے طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حدیث پاک میں فضائل ذکر کی کتاب میں بھی ہے یہ واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، تقاضا نہیں کیا کہ اللہ کا حکم ہے، آئے ایک صحابی کو ایسے جھٹکا دیا، میرے صحابہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسرے کو جب دیا جھٹکا تو اس نے کہا کہ یہ تو پہلے کو جھٹکا دیا پھر مجھے دیا، کہیں رسول اللہ کو ہمارے اوپر شک تو نہیں پڑتی کہ کیا کر؟ اس نے کہا واللہ یذکر اللہ، قسم ہے اللہ کی ہم اللہ کا ذکر کریں۔ رسول اللہ نے پھر کہا نہیں، میں تمہارے ذکر پہ شک نہیں کر رہا، حدیث ہے، بلکہ میں آیا ہوں تمہیں خوشخبری سنانے کہ میں تقاضے سے گیا تھا مراقبے سے اٹھ کر، اللہ کے جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اے محمد واپس جاؤ، جو اللہ کے ذکر اور مراقبے میں بیٹھے ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، تقاضا بعد میں کرو، پہلے ان کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ خوشخبری دینے آیا ہوں، یریدون وجہہ، ان کے دل کی بھی اللہ نے گواہی دی، تو اگر زور سے ذکر ہوتا تو رسول اللہ کو جھٹکا دینے کی ضرورت نہیں تھی، کیا کر رہے ہو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ ایسے بیٹھ جاؤ، یہ اللہ کا ایسا ذکر ہے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں، کوئی اس میں ریا بھی نہیں، مخفی عبادت، اور اللہ کو مخفی عبادت بڑی محبوب ہے، وہ اللہ پاک پھر تمہیں مخفی زیارت، مخفی محلات، مخفی چلتے رہو گے، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اللہ اور یہ تمہیں دیں گے، اللہ جنت بھی دیں گے، ساتھ ذکر و مخفی والے کو یہ دیدار بھی۔ میرے خیال میں آپ حضرات کا وقت بہت لے گیا، میں نے سلسلے کی ترویج بھی کر لی اور حدیث اور قرآن سے آپ کو ثبوت بھی دے دیا۔ اللہ پاک سب حضرات کو توفیق دے، اگر کوئی سلسلے میں جڑنا چاہے، بیعت ہونا چاہے تو حضرت بھی ہیں، ان سے بھی ہو سکتا ہے، یہ میرے مجاز ہے، ہمارے خاندان میرے ساتھ جڑنا چاہے میرے ساتھ بیعت کر لے، اور یہ مراقبہ کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں، ساتھ ہی جو پہلے سے جڑے ہیں وہ آ جائیں، اپنا ذکر